السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، قریب و دور سے سننے والے ساتھیوں، ہم محبوب نگر جامعہ الکوثر سے آپ کی خدمت میں دو معروضات لے کر حاضر ہوئے۔ کچھ دینی مذاکرہ کر لیا جائے، اس کے ذریعے سے اپنے ایمان والے بھائیوں کو تھوڑی سی رغبت دلائی جائے، اور بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، انسانیت کے ناطے کچھ ہمدردی کی بات، کچھ خیر خواہی کی بات آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ نے قرآن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اتارا ہے۔ یہ قرآن اپنے اندرون میں بہت بڑی جامعیت رکھتا ہے۔ یہ قرآن کیوں دیا گیا، تھوڑا سا اس پس منظر کو بتاؤں تو شاید میری بات سے آپ قریب ہو جائیں گے۔ دیکھو، حق تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے خبر دی ہے کہ یہ قرآن تمہیں کیوں دیا ہے۔ اسی قرآن میں اللہ نے ایک کیفیت کی اطلاع دی ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے فکر عمیق میں کھویا ہوا پایا تو ہدایت نامہ عطا فرمایا۔ سمجھ آ رہی؟ آواز سنائی دے رہی ہے؟ آواز صاف سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، اس کو بند کر کے سناؤں کو زیادہ لوگ بھی نہیں سنا سکتے۔ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی؟ نہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے میں مقامی اعتبار سے گفتگو کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے تو بعض اوقات بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ایسا تو نہیں ہو رہا ہوگا۔ بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ خبر دی ہے، وَوَجَدَكَ، وجدہ یجید معنی ہے پانے کے، کا ضمیر ہے، آپ کو پایا، وَوَجَدَكَ، آپ کو پایا، پانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اچھا، آپ کو کس حال میں پایا؟ ضالًا، یہاں ڈکشنری میننگ کرے تو ایمان جو ہے نا رخصت ہو جاتا ہے۔
ہر جگہ ڈکشنری میں نہیں کی جاتی۔ ضالن کے یہاں معنی ہے آپ فکر عمیق میں کھوئے ہوئے تھے، آگے سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ فہدا، پہلے ایک ایک لفظ کو سمجھ لو۔ آپ کو پایا اللہ نے فکر عمیق میں کھویا ہوا تو ہدایت نامہ عطا فرمایا۔ 3 جملے، اس کا مطلب یہ، میں نے مطلب سنایا ہے، معنی نہیں۔ اب سوال ہے کہ ہمارے نبی کس فکر میں کھوئے؟ ہمارے نبی کس فکر میں کھوئے ہوئے کہ آپ کو ہدایت نامہ عطا فرمایا گیا؟ آپ کے مکہ مکرمہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ بیت اللہ جیسی مقدس جگہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ مطاف جہاں طواف کیا جاتا ہے اس جگہ ایسی مقدس جگہ ہے، ہم سب یہاں سے طواف کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے چلے آتے ہیں، طواف ہو جائے بڑی سعادت مل جائے گی، بیت اللہ کی زیارت ہو جائے بڑی سعادت مل جائے گی، اس مبارک گھر پر نگاہ پڑ جائے دعائیں قبول ہو جائیں گی، حجر اسود کا استلام مل جائے، رب سے مصافحہ کے قائم مقام ہو جائے گا، غلاف کعبہ کو چوم لوں سعادتیں مل جائیں گی، ہے نا؟ مسعی میں سعی کر لوں امی ہاجرہ کی اور حضرت اسماعیل کی یاد تازہ ہو جائے گی، زمزم نوش کر لوں حضرت اسماعیل کی یاد تازہ ہو جائے گی، حضرت بیت اللہ کو دیکھ لوں حضرت ابراہیم کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں ہیں بیت اللہ کے اندر، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 38 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 38 سال کے بعد بیت اللہ کو چھوڑ دیا، غار حرا میں بیٹھ گئے۔ پہلے شروع میں تھوڑا تھوڑا جاتے تھے، آج چلے گئے، پھر 8 دن کے بعد گئے، پھر 15 دن کے بعد گئے، پھر اس کے بعد 1 سال گزرا تو پھر آپ نے وہاں پر مستقل رہنا شروع کیا۔ مکے میں بیت اللہ میں کم رہتے تھے، مکے میں کم رہتے تھے، غار حرا میں زیادہ رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام 3-4 دن کا توشہ اپنے ساتھ لے جاتے۔ اس زمانے میں جو توشہ ہوتا تھا آپ کو سمجھا دوں تو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا، عرب میں روٹی بنائی جاتی تھی، چاول نہیں، اتر جانے کا ڈر ہی نہیں، روٹی سوکھ سکتی ہے مگر خراب نہیں ہو سکتی، تھوڑا سا جھاگل میں پانی بھر لیا، تھوڑا سا روٹیاں جمع کر لی، اور اس زمانے میں روٹی سے کھانے کے لیے گوشت ہوا کرتا تھا، جیسے آج کے زمانے میں ہم کباب بنا لیتے ہیں تاکہ گوشت زیادہ دن تک خراب نہ ہو، تو عرب میں گوشت کو دھوپ میں سکھا دیا جاتا تھا تاکہ وہ خراب نہ ہو، تو وہ 2-4 دن چلنے والے غذا حضور علیہ السلام لے کر کے چلے جاتے تھے غار حرا میں، اور وہیں پر کھانا اپنے وقت پہ کھا لیا، پھر اللہ کی عبادت میں لگ گئے، وہیں کھانا کھا لیا عبادت میں لگ گئے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ 3 دن بھی ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے لگاؤ اتنا تھا کہ غار حرا کو چھوڑ کے اس ہجوم مکہ میں نہیں آتے تھے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ جب 3 دن گزر جاتے اور آپ نہیں آتے تو میں توشہ لے کر جایا کرتی تھی۔ آج بھی یہ جو نوجوان ہیں، نوجوان بھی غار حرا پر چڑھنے کے لیے جتنے قدم چلنا پڑتا ہے، اچھے اچھوں کی ہڈیاں جواب دے دیتی۔ جوانوں کا حال یہ ہے کہ جوان غار حرا تک پہنچنا مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے، کبھی محبت پہنچا دیتی ہے، کبھی عشق پہنچا دیتا ہے، کبھی حضور علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور تعلق ایمان کا پہنچا دیتا ہے۔ تو بہت سے وہ ہوتے ہیں جو عشق و محبت میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن حالت زار یہ ہوتی ہے کہ آنے کے بعد فوری پین کلر کھانا پڑتا ہے، امیڈیٹ درد کم ہونے کی دوا، ورنہ پھر آدمی دوسرے دن بخار سے تپ رہا ہوتا ہے۔ کتنے حجاج جاتے ہیں اور ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، یعنی بڑی اونچائی پر ایک غار ہے، وہاں پر حضور علیہ السلام جایا کرتے اور وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ تو آپ کے اس بیٹھنے کی وجہ اللہ فرما رہے ہیں، آپ نے مکہ کیوں چھوڑا، حجر اسود کیوں چھوڑا، غلاف کعبہ کیوں چھوڑا، مطاف مبارک کیوں چھوڑا،
مساع مبارک جہاں سعی کی جاتی ہے کیوں چھوڑا، چاہے زمزم کو کیوں چھوڑا، اور آپ اتنی دور جا کے غار حرا میں بیٹھ رہے ہیں، کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حق تعالیٰ نے فطرت سلیم عطا فرمائی تھی، یعنی وہ فطرت جو حضرت ابراہیم کے دل کی تھی۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم ہمارے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ حضور کی فطرت وہی تھی، یعنی یہ کہ حضرت ابراہیم موحد تھے، حضور بھی موحد تھے، توحید پرست تھے۔ اب یہاں مکے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، تو حضور کو فکر لاحق ہوئی کہ اے اللہ، میں اپنی قوم کو شرک سے کیسے نکالوں، میں اپنی قوم کو کفر سے کیسے نکالوں، میں اپنی قوم کو بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے ظلم سے کیسے نکالوں، میں اپنی قوم کو جو بات بات پر برس ہا برس تک جنگیں لڑا کرتی ہے اس بربریت سے کیسے نکالوں، اس ظلم اور جبر سے کیسے نکالوں۔ یہ سوچ ہوتی ہے نا، آدمی کے اوپر کوئی ایک ٹینشن ہو جاتا ہے تو وہ کھو جاتا ہے۔ مثلا ہمیں کسی قسم کا کام درپیش ہے اور اس کام کی فکر اتنی ہم نے سوار کر لی کہ دوسری کوئی بات سجائی نہیں دیتی، تو بعض اوقات ہمیں ہمارے ماں باپ پکارتے ہیں، بھائی بہن پکارتے ہیں، بیوی بچے پکارتے ہیں، دوست احباب پکارتے ہیں، ہمارا دھیان نہیں جاتا، تو لوگ آ کے ہاتھ لگا کے بولتے کہاں کھو گئے بھائی، بولتے کہ نہیں بولتے؟ کہاں کھو گئے؟ نہیں یہیں چھو ہوں۔ ارے نہیں یہیں چھو، وہ تو جب سے آواز دے رہے ہیں۔ ارے نہیں وہ تھوڑا سوچ رہا تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں سوچوں میں گم ہو جانا، سوچوں میں کھو جانا۔ حضور علیہ السلام انہی سوچوں میں غرق تھے، تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے ان چیزوں سے نکلنے کا راستہ قرآن کی صورت میں دیا، جس کے بارے میں فرمایا فہدی، ہم نے آپ کو ہدایت نامہ عطا فرمایا۔ بڑی عظیم الشان کتاب، دستور حیات، تم کو زندگی کیسے گزارنی ہے یہ قرآن سکھاتا ہے۔ ایسی پاکیزہ کتاب، ایسی عظمتوں والی کتاب کہ اگر یہ عظمتوں والی کتاب کو اللہ پہاڑوں پر اتار دیتا تو اللہ کی جلالت کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میرا جملہ نہیں ہے، میں جو بات بولوں گا اس پر قرآن کی دلیل نہ ہو تو پوری ذمہ داری میری۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، یہ قرآن وہ عظمت والا قرآن ہے، وہ جلالت والا قرآن ہے کہ اگر اس کو پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ اتار دیتے تو خشیت الہی کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ایسی عظمتوں والا قرآن اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، بڑی شان والا یہ قرآن۔ اس میں کیا ہے صاحب؟ اس میں وہ ہے جو ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور ہماری بچوں کو بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہمارے مردوں کو بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس میں وہ پیغام ہے جو ہماری عورتوں کو بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ مسلمان کو تو دکھاتا ہی ہے، یہ تو کافر کو بھی دکھاتا ہے، بشرطے کہ دل سے بغض نکال کر کوئی قرآن کو پڑھے۔ اگر دل میں بغض رکھ کے پڑھے گا تو پھر اس کو کوئی بھی چیز نفع نہیں دے گی، کوئی بھی پڑھ لے۔ یہی وجہ ہے بہت سے لوگ خالی الذہن ہو جاتے ہیں، صرف ریسرچ کرنا چاہتے ہیں آخر اسلام کیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے تحقیق کرتے ہیں یہودیت کیا ہے، بہت سے لوگ تحقیق کرتے ہیں نصرانیت کیا ہے، بہت سے لوگ تحقیق کرتے ہیں بدھزم کیا ہے، بہت سے لوگ تحقیق کرتے ہیں ہندوازم کیا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہی تحقیق کرتے ہیں مسلمزم کیا ہے، مسلمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ تو اس اسلام کی تحقیق کے لیے کچھ اور پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں، قرآن کا ترجمہ دے دینا چاہیے۔ بھئی یہ آپ پڑھ لیجئے، اس میں ہمارا سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب جو کچھ عملی زندگی میں ہے وہ قرآن کے الفاظ میں ہے، حضور علیہ السلام کی وہ سیرت مبارکہ ہے، حضور کی سیرت پیش کر دو اور حضور پر اترے ہوئے قرآن کو پیش کر دو، یہ پوری شریعت مطہرہ ہے، پوری شریعت مطہرہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کب قرآن دیا؟ جب آپ فکر میں تھے۔ کس فکر میں؟ شرک سے کیسے نکلوں، کس فکر میں تھے کیسے نکالوں قوم کو، کس فکر میں تھے قوم کو کفر سے کیسے نکالوں، کس فکر میں تھے قوم کو کیسے ظلم سے نکالوں اور قوم کو کیسے بربریت سے نکالوں، اس فکر میں تھے نا۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن عطا فرمایا ہے، شرک سے نکلنے کا راستہ اللہ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ یوں فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ یکتا ہے، کہہ دو کہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، یہ توحید ہے، اس ایک کو ماننا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کو ویسا باکمال نہ سمجھنا جیسا باکمال اللہ ہے۔ موصوف بصفات کمال اللہ تعالیٰ ہے، منزہ عن النقص والزوال اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ان کو کبھی کوئی نقص لاحق ہی نہیں ہوتا، ان کو کبھی زوال نہیں آتا، وہ ہمیشہ سے باکمال اوصاف سے متصف ہیں، ہمیشہ ہیں، ہمیشہ رہے۔ یہ ہمیشہ ہمارے سمجھانے کے واسطے ہے، ان کے لیے تو سب ایک ہی ہے، حال ہی حال، ماضی اور مضارع، پاسٹ گزرا ہوا زمانہ، آنے والا زمانہ، یہ ہمارے لیے ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے زمانہ ہی نہیں ہے، وہ زمانہ و مکان سے پاک ذات۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ ہر زمانے میں وہ یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اس کی عبادت اور بندگی کرو۔ یہ اللہ کے نبی پر اتارا گیا، اس کے واسطے سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کیسے تم اپنی قوم کو شرک سے نکال سکتے ہو۔ فہمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اچھا یہ بتاؤ تم اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کی بندگی کرنا چاہتے ہو تو آسمانوں کے بنانے میں کوئی اللہ کا شریک ہے، زمینوں کے بنانے میں کوئی اللہ کا شریک ہے، پہاڑوں کو زمینوں پر قائم کرنے میں کوئی اللہ کا شریک ہے، سمندروں کو جاری کرنے میں کوئی اللہ کا شریک ہے، بادلوں کو ہواؤں پر اٹھانے میں کوئی اللہ کا معین ہے، بادلوں کو متعلقہ مقامات پر ہواؤں کے ذریعے سے بھجوانے میں کوئی اللہ کا ہمسر ہے، کوئی اللہ کے برابر ہے، کوئی اللہ کا شریک ہے، جہاں بارشوں کی ضرورت ہے وہاں بارشوں کو نازل کروانے میں کوئی اللہ کا شریک ہے۔ اگر ان تمام کاموں میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، وہ اکیلا ہے ان سب چیزوں کے بنانے میں، وہ خالق ہے سارے کائنات کا، وہ خالق ہے جمادات کا، نباتات کا، حیوانات کا، انسانوں کا، تو اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی نہ کی جائے۔ یہ ہے غیر مسلم قوم کے درمیان اللہ کی وحدانیت کو پیش کرنے کا ایک طریقہ، ہمیں یہ قرآن سکھاتا ہے۔ بھائی میں اور آپ کیا ہیں؟ مسلمان۔ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، اپنا کمال نہیں ہے کہ ہم مسلمان۔ اگر اللہ نے توفیق نہ دی تو ایمان سے کبھی بھی کوئی بھی محروم ہو سکتا ہے۔ ایمان والے کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہدی للمتقین، تمہارے لیے بھی راستہ ہے اس میں، کہ نہ صرف یہ کہ تم شرک جلی سے بچو بلکہ شرک خفی سے بھی بچو، کرنے والی ذات اللہ کو سمجھو، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو سمجھو، وہی تو ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، وَتُؤْتِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ملک اور مالکیت دے دیتا ہے، اقتدار دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے تنزلی کے شکار اس کو کر دیتا ہے، ملک و مال کو، ملک اور ملکیت کو چھین لیتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ نفع اور نقصان یہ سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو مومن کیا کرے گا؟ کافر تو شرک جلی سے بچے گا آثار کو دیکھ کر، مومن شرک خفی سے بچے گا کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پیران پیر سید الاغواث سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اولیاء میں سب سے بڑے ولی، ان سے بڑا ولی اپنے زمانے میں کوئی نہیں ہوا۔ انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں، اگر آپ غنیت الطالبین اٹھائیں گے حضرت کی کتاب تو اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، جب ضربیں لگائی جاتی ہیں قلب پر سلسلہ قادریہ میں لا الہ الا اللہ کی، تو اس میں جو شعور دیا جاتا ہے وہ شعور یہ ہوتا ہے، اور بھی شعور ہیں قادریہ سلسلے میں جو شعور دیا جاتا ہے، لا نافع الا اللہ لا ضار الا اللہ فلہذا لا الہ الا اللہ، نفع اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، نقصان پر کوئی اور اللہ کے سوا قادر نہیں ہے، لہذا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، غنیت الطالبین میں سید الاغواث سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سردار اولیاء نے لکھا۔ اتنی بڑی بات ہمیں سمجھا دی دو جملوں میں حضرت نے۔ ظاہر ہے کہ اپنے زمانے کے بڑے ولی تھے، اور ان سے زیادہ اللہ نے تبحر کس کو عطا فرمایا ہوگا، بصیرت کس کو عطا۔ قرآن مجید میں جو
عمق حاصل تھا انہیں، شاید ہی کسی کو ایسا عمق گہرا حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا پورے قرآن پر تدبر کرنے کے بعد پیران پیر نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے غیر کو نفع پر قادر مت سمجھو اور اللہ کے غیر کو نقصان پر قادر مت سمجھو۔ نفع اللہ کے چاہنے سے، نقصان اللہ کی مرضی سے ملتا ہے۔ لہٰذا اپنی توحید کو خراب مت کرو، اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے وہ ہو جائے گا، اس سے نقصان ہوگا، اس سے نفع ہوگا۔ بھائی سب کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہدی للمتقین، تم ایمان والے ہو، اب تم اپنا ایمان بڑھاؤ۔ یہ ایک باریک بات ہے، کرنے والا کون ہے، فاعل حقیقی کون ہے، یہ باریک بات ایمان والوں میں، تقوی والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہے۔ لہٰذا ان کے لیے توحید کے درجات میں بلند درجہ حاصل کرنے کا ایک سبب، ایک واسطہ اور ذریعہ قرآن میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ حضور چاہتے تھے قوم شرک سے نکلے، تو غیر قوم کو شرک سے نکال کر توحید دینے کا سبب بھی بتایا اس قرآن میں۔ ایمان والا توحید کا کمال حاصل کرنا چاہتا تھا، توحید کا کمال دینے کے لیے قرآن ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے۔ ایک چیز یہ بتائی گئی، دوسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ ظلم سے کیسے نکلیں۔ ظلم کیا؟ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ہوتا تھا نا، عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بچیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے، یہ ایجوکیٹڈ زمانہ ہے، ہم لوگ پیدا ہونے کے بعد مارنے کے بجائے پیٹ میں دیکھ لے کے مار دے رہے، ایسا گناہ ہو رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائیں گے کہ تم نے بچیوں کو کیوں ہلاک کر دیا، تمہاری مرضی سے تھوڑے وہ وجود میں آ رہے تھے، ان کو تو ہم نے پیدا کرنا تھا اور ہم ہی ان کے خالق تھے۔ کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ وہ پیدا ہو جائیں گی تو انہیں کھلانا پڑے گا، انہیں پہنانا پڑے گا، انہیں پڑھانا پڑے گا اور ان کی ضروریات کو پورا کر کے پھر ایک دوسرے مرد کے حوالے کر دینا ہے تو پھر جہیز کی رسموں کو پورا کرنا پڑے؟ یہ رسمیں تو تم نے بنا لی ہیں، شریعت مطہرہ نے تم پر یہ بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ اور پھر کھلانے اور پلانے کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ہلاک مت کرو روزی کے اندیشے کے پیش نظر کہ انہیں کھلانا پڑ جائے گا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی تمہیں بھی کھلا رہے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی کھلائیں گے۔ تو اس ظلم سے کون نکال رہا ہے؟ یہ قرآن ہمیں رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ بھائی ظلم نہیں کرنا ہے، اولاد کو ناحق قتل نہیں کرنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے، بلکہ ناحق کسی کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ قتل دو ہی صورتوں میں جائز۔ ایک صورت کیا ہے؟ ایک صورت ہے کہ آپ میدان کارزار میں ہیں، اپنا ملک بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے دشمن کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں، تب آپ کو کسی کی جان لینے کی اجازت ہے، ورنہ پھر آپ کو کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے۔ میدان جنگ میں اجازت ہے۔ دوسرا، جب آپ کے کسی فرد کو کسی نے قتل کر دیا تو پھر اللہ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، لیکن اس میں بھی فمن عفی، حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قصاص کا حکم اللہ نے تم پر فرض کیا ہے کہ اگر کسی نے تمہارے کسی فرد کو قتل کیا ہو تو بدلے میں تم اس کی جان لے سکتے ہو، لیکن فقہاء نے لکھا ہے بشرطے کہ اسلامی حکومت ہو تب قصاص کا حکم لاگو ہوگا، ورنہ نہیں۔ اگر اسلامی حکومت بھی ہے تب بھی کیا قصاص لینا ہی چاہیے؟ بعض لوگوں کے نزدیک قصاص لینا ضروری اس لیے ہے تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں اور قتل و غارت گری سے بچیں۔ اللہ کے نبی سوچ رہے تھے کہ میں اپنی قوم کو ظلم سے کیسے نکالوں، اللہ نے آیات اتاری، میں اپنی قوم کو بربریت سے کیسے نکالوں، اللہ نے آیات اتاری اور یہ بتایا کہ دیکھو اس قرآن کے واسطے سے تم بربریت سے نکل سکتے۔ اگر قتل کے بدلے میں دوسرا قتل کیا جائے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اگر میں کسی کو ماروں گا تو بدلے میں مجھے بھی مار دیا جائے گا، پھر میری بیوی بیوہ ہوگی، میرے بچے یتیم ہوں گے، میرے ماں باپ کو سڑکوں پر آنا پڑے گا، میرے بھائی بہن بھی شرمندہ ہوں گے اور لوگوں کے درمیان میں گھر کی اور خاندان کی بڑی رسوائی کا سامان ہوگا، لوگ قتل و غارت گری سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی سوچ رہے تھے، اللہ نے آیات دی اور بتایا یہ قرآن تمہارے لیے راستہ ہے رہبری کا، رہنمائی کا، اس کو لو، اس کے اندر تمہارے لیے ہر چیز موجود ہے۔ شرک سے کیسے نکلوں سوچ رہے تھے، اللہ نے راستہ بتایا۔
اللہ رب العزت سے غور و فکر میں تھے کہ کس طرح ظلم سے نکلوں، اللہ نے راستہ بتایا۔ بربریت سے کیسے نکالوں اپنی قوم کو، اللہ نے راستہ بتایا، ہے نا۔ سب سے بڑی بات، یہ تو مادی چیزیں ہیں جو دنیا کے اعتبار سے ہے، سب سے بڑی بات جہنم سے کیسے بچوں، یہ ہے سب سے بڑی بات۔ کیا ہے سب سے بڑی کامیابی؟ اگر میں اس کو کہوں تو یہ قرآن کے اگینسٹ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تم میں سے جو جہنم سے بچا لیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یہ آدمی کامیاب زندگی گزار کے آنے والا ہے۔ اب سوال ہے کامیاب زندگی مجھے کیسے ملے گی؟ احکامات الہیہ کو پورا کرنے سے کامیاب زندگی ملے گی، ایمان والے کا عقیدہ ہے۔ احکامات الہیہ کہاں ہیں؟ قرآن میں ہے۔ بھئی یہ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ اللہ نماز کا بھی حکم دیتا ہے، اللہ روزے کا بھی حکم دیتا ہے، اللہ زکوٰۃ کا بھی حکم دیتا ہے، اللہ حج کا بھی حکم دیتا ہے، اللہ صدقہ اور خیرات کا بھی حکم دیتا ہے، اللہ امر بالمعروف کا حکم دیتا ہے، اللہ نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے، اللہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ چھوٹوں پر شفقت کا حکم دیتا ہے، اللہ بڑوں کی تعظیم اور اکرام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں احکامات دیتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن پتہ کب چلے گا؟ پتہ تو اس وقت چلے گا نا کہ جب ہم اس قرآن کے پڑھنے والے ہوں اور اس قرآن کے معنی اور اس کے مطلب کو سمجھنے والے ہوں۔ اگر اس قرآن کو ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو اس کے معنی کو کب سمجھیں گے، اس کے مطلب کو کب جانیں گے، اور اس کی مراد تک کب ہماری رسائی ہوگی، اور کب ہم اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنانے والے ہوں گے؟ اسی لیے حق تعالی جل شانہ نے ایک راستہ ہمیں دیا ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، تمہاری عمر ہو گئی ہے، اب اس عمر کو پہنچنے کے بعد مجھ سے یہ سب کام ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ سب سے پہلی بات اگر جو کسی شخص نے یہ کہا کہ نہیں ہو سکتا تو وہ آدمی دین سے واقف نہیں ہے۔ بڈھا ہو گیا مول صاحب نہیں ہو سکتا اگر کوئی بول رہا تو وہ آدمی ابھی دین سے اور مزاج دین سے واقف ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جب اترا چند صحابہ بچے تھے، باقی سب کے سب عمر رسیدہ تھے۔ صحابہ کتنے تھے جو حضور پر ایمان لا رہے؟ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے ایمان لانے والے بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے ایمان لانے والے غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ بچے کون تھے اس میں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ تھے، لیکن حضرت ابو بکر بچے تو نہیں تھے، بڑے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ چھوٹی تو نہیں تھی، حضور علیہ السلام سے بھی عمر میں بہت بڑی تھی۔ سب کو پتہ ہے جس وقت حضور کا نکاح ہوا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے تو حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ حضور نے حضرت خدیجہ سے ان کی 40 سالہ عمر میں نکاح فرمایا ہے۔ آپ ابھی 25 سال کے تھے جس وقت آپ کا نکاح ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عمر میں کتنے بڑے ہو گئے؟ 15 سال۔ جب حضور پر حضرت خدیجہ ایمان لائیں تو چھوٹے تھے کہ بڑے تھے؟ بڑوں میں شمار ہوتا نا۔ چلیے صاحب، سیدنا عمر ابن خطاب نے ایمان لایا، عمر میں چھوٹے تھے کہ بڑے تھے؟ سلمان فارسی نے ایمان لایا، عمر میں چھوٹے تھے کہ بڑے تھے؟ 70 کے اوپر تھے۔ جی اور بھی صحابہ ہیں، نام بہت سے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، کتنوں کا نام لوں؟ یہ میں نے سیمپل کے طور پر چند نام لیے ہیں۔ چھوٹے صحابہ عمر کے اعتبار سے کوئی صحابی چھوٹا نہیں ہے۔ ایمان اہل سنت والجماعت کا مشرب یہ ہے تمام صحابہ مرتبے میں برابر ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اللہ نے کسی پر فضیلت دے دی، جیسے سابقون الاولون کو، یعنی احد سے پہلے والوں کو بعد والوں پر فضیلت دے دی، ہے نا؟ بدر والوں کو احد والوں پر فضیلت دے دی، عشرہ مبشرہ، پھر ان میں خلفائے راشدین۔ کسی کو کسی پر فضیلت دینا یہ فضل خدا بندی ہے،
ہم اس کی بحث نہیں کر رہے ہیں۔ مرتبے کے اعتبار سے صحابی ایک رتبہ ہے، ایک مقام ہے، وہ مقام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چن کر اللہ کے نبی کے طلبہ پیدا فرمائے، اور وہ صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ایک بات عقیدے کی آگے ذہن میں رکھیں، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا آخری نبی کی حیثیت سے، تو اللہ نے دروازہ نبوت بند کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے۔ امام الانبیاء سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور آپ خاتم النبیین ہیں، قرآن مجید میں بھی ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور علیہ السلام تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، مردوں میں، بچوں میں نہیں۔ مردوں میں سے مراد سن بلوغ کو جو پہنچ جائے اس کو مرد کہتے ہیں، سن بلوغ سے جو چھوٹا ہو اس کو طفل، غلام، عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی محاورات میں۔ تو چھوٹے بچے تو حضور کی نرینہ اولاد ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت قاسم ہیں، حضرت عبداللہ ہیں، جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، تو یہ حضور علیہ السلام کی نرینہ اولادیں ہیں۔ لیکن کوئی سن بلوغ کو نہیں پہنچا بڑی عمر کو کہ مرد کہلایا، بھرا پورا آدمی جس کو کہتے ہیں اس کو مرد بولتے ہیں، ایسا حضور علیہ السلام کسی کے والد نہیں ہے۔ ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت کی ترجمانی ہے۔ دیکھو بھائی، حق تعالیٰ جل شان، کتنے بجے ہے بھائی یہاں پر نماز؟ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ چلو مختصر سے کوشش کرتا ہوں، تھوڑی سی بات مختصر کر دوں۔ تو حضور علیہ السلام پر جو کلام اتارا گیا ہے اس کا نام ہے قرآن۔ یہ جو قرآن ہے اس کو پڑھنا پڑے گا۔ ہم جو سنانے آئے ہیں وہ اتنی سی گزارش ہے کہ بھائی عمر کے کسی بھی حصے میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، طریقہ آسان ہے۔ آپ مسجد کے امام سے گزارش کیجیے یا اپنے محلے میں کسی ایسے شخص کو جو عالم دین ہے اس کے پاس جائیے، اس سے گزارش کیجیے۔ صحابہ ایک عمر کے بعد قرآن پڑھنا سیکھے تھے، آپ ہمیں بھی عمر ہو گئی تو کیا ہو گیا، قرآن مجید پڑھنا سکھا دیجیے۔ ایک آدھ گھنٹہ اپنا علماء کے ساتھ گزار لینا، ائمہ کے ساتھ، مؤذنین کے ساتھ گزار لینا اور ان سے کچھ قرآن مجید سیکھ لینا، یہ راستہ ہے عمر رسیدہ لوگوں کے لیے۔ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید صحابہ سیکھا کرتے تھے۔ دوسرا راستہ ہے اپنے گھر میں قرآن کے پڑھنے والوں کو پیدا کرو، جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ بھائی کوشش کرو کہ اس علاقے میں، اس محلے میں، اس گاؤں میں جو مسلمان گھرانے ہیں ان میں کون سے بچے ایسے ہیں جو بچے قرآن مجید نہیں پڑھتے اور دنیاوی تعلیم بھی نہیں پڑھتے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اپنی عمر برباد کر رہے ہیں۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ایسے بچوں کو سمجھا کر، ان کے والدین کو منا کر آپ حضرات مدارس کی طرف روانہ کریں۔ ہم اپنی طرف سے اس علاقے کے لوگوں کے درمیان ایک پیشکش کر دیتے ہیں، جامعہ الکوثر سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اپنے علاقے کے بچے ہمارے پاس بھیجیے، وہاں پر انشاءاللہ انہیں قرآن مجید کی تعلیم دی جائے گی۔ بڑا نورانی ماحول ہوتا ہے، ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، علماء کی مجالستیں ہوتی ہیں، اہل اللہ کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک روحانی ماحول میں جب ہمارا بچہ رہے گا اور قرآن مجید، وہ قرآن مجید جو دستور حیات ہے، اگر ہمارے گھر کا بچہ پڑھ لے اور وہ پڑھ کر آئے اور ہمیں ایک راستہ بتائے کہ ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے، اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن ہماری رہبری اور رہنمائی کرتا ہے، تو یہ ایک بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُوا انفسکم، ایک طرف تمہیں اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرنا ہے، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا ہے۔ اس کا راستہ جہنم سے بچنے کا قرآن کو دستور حیات بنانا، قرآن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ ایک گزارش اس موقع پر کی گئی کہ اپنے بچوں کو قرآن سیکھنے کے لیے بھیجیں۔ اور مسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، آپ میرے بھائی ایمان والے ہونے کی حیثیت سے، میں آپ کا بھائی ہوں ایمان والے ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اتنی انسیت، اتنا تعلق ہونا چاہیے کہ کسی ملک کا کوئی مسلمان ہو، اگر اسے وہاں کانٹا چبھے
تو یہاں اس کا درد میرے دل میں ہو۔ اگر یہ کیفیت ہماری نہیں ہے تو ابھی ہمارے دل میں ایمان کا کمال نہیں ہے، یہ سمجھ لو اچھی طرح۔ کسی بھی مسلمان کو ایکس وائی زیڈ، وہ عرب کا رہنے والا ہو، وہ عجم کا رہنے والا ہو، وہ کالے علاقے کا رہنے والا ہو، وہ گورے علاقے کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا، شمال کا ہو، جنوب کا، مسلمان ہے، اس کو اگر تکلیف پہنچی، مجھے یہاں درد ہونا چاہیے۔ اگر مجھے یہاں درد نہیں ہو رہا تو مجھے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہونا چاہیے نا۔ اسی انسانی ہمدردی کے ناطے ایک گزارش لے کے ہم دیہات پھر رہے ہیں کہ بھائی، امت مسلمہ میں بہت سے لوگ اس وقت غفلت کا شکار ہیں۔ ہماری غفلت اور نادانی یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم کچھ بھی کر لو، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، لہذا جو کر رہا جیسا ہو رہا ہونے دو۔ سیاسی میدان میں ووٹ ڈال کر کسی اہل کو، کسی ذمہ دار کو کامیاب کرائیں، ہم اس کی فکر نہیں کر رہے۔ ہم کسی پارٹی کی تائید نہیں کر رہے، کسی کی مخالفت نہیں کر رہے۔ ہم جو بتا رہے ہیں وہ صرف اتنا ہے کہ دیکھو، ووٹ ڈالنا ایک گواہی ہے، اور گواہی دینا شریعت کا تقاضا ہے۔ جب تم سے کسی معاملے میں گواہی پوچھی جائے تو گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ اگر تم سے گواہی پوچھی جائے اور تم گواہی نہ دو تو تمہارا دل گنہگار ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ووٹ ڈالنا چاہیے، ووٹ ڈالنے میں غفلت مت کرو۔ کس کو ڈالنا یہ نہیں بتا رہے ہم، پھر ڈالو۔ جو اس وقت غفلت ہو رہی امت مسلمہ سے ووٹ ہی نہیں ڈال رہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اکثریت مل جا رہی جو ظالم ہیں، جابر ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، جانی بھی مالی بھی۔ مساجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، مساجد ڈھائی جا رہی ہیں، مدارس مسمار کیے جا رہے ہیں، مکاتب کو توڑا جا رہا ہے، علماء شہید کیے جا رہے ہیں۔ کیسے کیسے حالات اس وقت ملک کے ہیں۔ ان حالات میں اگر ہم بیدار نہیں ہوئے اور غفلت میں پڑے رہے تو ہم اپنا نقصان کریں گے، اپنے پیروں پر کلاڑی ماریں گے۔ اس لیے نمبر 1 ووٹ ڈالنا ہے۔ نمبر 2 دوسرے علاقوں میں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ لوگ، تو شہادت پوچھ رہے ہیں کہ آپ انڈین ہی ہے کہ نہیں ہیں، تو اپنے پاس اپنے انڈین ہونے کے ثبوتوں میں سے کیا ثبوت ہے؟ ایک ثبوت ہے کہ انڈیا میں اگر ووٹ ڈالے ہم تو مطلب ہم انڈین، ادرس کو یعنی نان انڈینز کو انڈیا میں ووٹ ڈالنے کا پرمیشن نہیں ہے۔ تو اپنا ووٹر لسٹ میں نام دیکھ لو کہ ہے نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا بہت سے نکال کے خالی پھینک دیتے، اس میں اپنا نام بھی آ جاتا، ہم بنائے ہوئے رہتے بھول جاتے ہیں، یا بنائے ہوئے ہیں بلکہ اطمینان میں رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے کسی نے نکال دیا ہو اور ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ تو ہر سال اپنا نام ووٹر لسٹ میں چیک کرنا، یہ چیک کرتے رہنا پڑتا ہے۔ دوسرا کام، پہلا کام ووٹ ڈالنا، دوسرا کام ووٹر لسٹ میں اپنا نام چیک کرنا، تیسرا کام اگر اپنا ووٹر آئی ڈی بنا ہوا نہیں ہے تو انسانی ہمدردی کے ناطے کہہ رہا ہوں، کسی پارٹی کا کوئی چندہ نہیں کھایا ہے بھائی، یہ انڈین ہونے کا پروف ہے۔ جو دوسری ریاستوں میں حالات امت مسلمہ پر آئے ہیں، ہماری ریاست کے مسلمانوں پر ایسے حالات نہ آئیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کو انڈین بنانے کے لیے جن ڈاکیومنٹس کو تیار کرنا ہے اس میں سے ایک ووٹر آئی ڈی، اپنا بھی ووٹر آئی ڈی بنا لو، تاکہ ہمارے بچوں کو وہ لے جا کر ڈیٹینشن کیمپ میں نہ ڈال دیں، وہ لے جا کر جیل میں نہ ڈال دیں کہ تمہارے ماں باپ ہی انڈین نہیں ہے، تم کیسا انڈین۔ تو ہم تھوڑی غفلت کریں گے، ہماری اولاد کو تکلیف ہوگی، اور کون سا باپ ہے جو اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھنا پسند کرے گا۔ تو تیسری گزارش یہ ہے کہ اپنا ووٹر آئی ڈی درست کرو، اور اس میں اگر اپنی اسپیلنگ مسٹیکس ہیں تو اس کو بھی درست کرنے کا موقع ہے، وہ بھی کر لے سکتے ہیں۔ اور چوتھی گزارش یہ ہے کہ اپنے وہ بچے جو 18 سال کے ہو گئے ہیں ان لوگوں کا ووٹر آئی ڈی بنا لو۔ 2 گزارشیں اس وقت میں نے کہا تھا عرض کرنی ہے۔ ایک گزارش جہنم سے بچنے کی تیاری کی، اور اس کا طریقہ قرآن سے وابستگی، بڑے ائمہ اور مؤذنین سے ربط اور تعلق کر کے اپنی تعلیم درست کریں، اور اپنے بچوں کو مدارس سے جوڑ کر قرآن کی تعلیم میں۔ دوسری جو گزارش کرنے آئے تھے، انسانیت کے ناطے اور دیگر ریاستوں میں امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے، اس ریاست کا مسلمان ایسے حالات سے دوچار نہ ہو، اس لیے تھوڑا شعور بیدار کرنے کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو اس وقت اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنے آپ کو کرنا ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے کروں، آپ اپنی ذات کے لیے کریں۔ میں اپنے گھر کو بچانے کے لیے کروں، آپ اپنے گھر کو بچانے کے لیے کریں۔ اگر ہم اس وقت تساہل کا شکار ہو گئے، اللہ نہ کرے دوسری ریاستوں کی طرح یہاں بھی قانون آ گیا، تو اندیشہ ہے
کہ بہت سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، تو پھر وہ مسلمان ہی کیا جو دوسرے مسلمان کی تکلیف کا احساس نہ کرے۔ اس لیے تھوڑا سا شعور بیداری کی یہ بات آپ کو گوشگزار کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کے ذریعے سے دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو انسانیت کے ناطے ایمان کی نسبت پر ایک دوسرے سے جڑے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے سب؟ آپ حضرات نے وقت دیا ہماری بات سننے کے لیے اور یہاں دعوت بھی دی، ہم یہاں آئے، آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں بلایا اور بات سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، امت کے حال پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں امت مسلمہ کا کوئی بھی فرد پریشان ہو، اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مصیبتوں میں گرے ہیں ان کو راحت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جن کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں اپنے کرم سے ان رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں پاکیزہ خون کے لیے سب کو حلال روزیاں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح ہیں مناسب جگہ ان کے رشتوں کا انتظام فرما دیجیے، محبت کرنے والے جوڑوں کو ملا دیجیے۔ اے اللہ جو جوڑے بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اے اللہ جب تک زندگی ہو اسلامی زندگی نصیب فرمائیے، جب اس دنیا سے جانا مقدر ہو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، حقیقی خانخواہوں کی، دینی مراکز کی، امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ شریروں کی شرارت سے، حاسدین کی حسد سے، باغیوں کی بغاوت سے، مفتنین و مفسدین کے فتنے و فساد سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما کر تا حد نظر ان کی خبروں کو وسیع فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔